بھائیوں، ہم محنت کش جگ والوں سے اپنا حصہ مانگیں گے. یہ دیش نہیں، وہ دیش نہیں، ہم ساری دنیا مانگیں گے، ہم ساری دنیا مانگیں گے. دعوت خطاب ان عظیم ہستی کے جے ہستی دھرتی کے لائے، دھرتی کے مانن کے لائے، غریبن کے حقن کے لائے ہمیشہ بنا سوچنے کے بھائی گاٹ کھاتا کولم کھاتو سانوے ظلم کا جانے شاہ نواز لگتا ہے جگر شہید میر مرتضی بھٹو جناب غازی ذوالفقار علی بھٹو کو دعوت خطاب دینا ہے. پیارے بہن بھائیوں، بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو. میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں. آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، میں آپ سب کا ہوں. یہ جسم تمہارا ہے، یہ دل تمہارا ہے، یہ ذہن تمہارا ہے، یہ آنکھیں تمہارے ہیں، یہ آواز تمہاری ہے. وہ پھول بھی آپ کے ہیں، ہندو برادری کی طرف اور میری طرف سے. ہم آج لاڑکانوں شہر میں موجود ہیں. ہم آج شہدوں کے شہر میں موجود ہیں. ہم آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں موجود ہیں. ہم آج شہید شاہ نواز بھٹو کے شہر میں موجود ہیں. شہید میر مرتضی بھٹو کے شہر میں موجود ہیں. اور ہم شہید بینظیر بھٹو کے شہر میں موجود ہیں. اور لاڑکانہ کے مندر اور دھرم شالے کے شاؤں میں، اور آپ سب میرے گواہ ہیں، ہم شہید سنتوش کمار اور شہید سنجے کمار کے شہر کے بھی موجود ہیں. جب میں اپنا بابا کے ساتھ جاتا تھا گلی خدا بخش، ماحول بہت مختلف تھا، بالکل ہی الگ تھا. وہ اس زمانے وہ فقیروں کا مزار تھا، فقیروں کا مزار تھا. کوئی چھت بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس ہم اور اپنے دعائیں، بس ہم اور اپنے خواہش، بس ہم اور اپنے آنسوں، بس ہم اور سن کے فقیر. چاہے گرمی تھی، چاہے سردی تھی، چاہے بارش ہو رہی تھی، ہم بیٹھتے تھے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ دعا مانگتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے. آج انہوں نے اس کے اوپر کیا محل بنایا؟ کس کے لیے انہوں نے محل بنایا؟ تمہارے لیے محل نہیں بنایا. کیا لاشوں کے لیے محل بنایا؟ انہوں نے وہ محل بنایا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام خراب کرنے کے لیے. یہ زرداری کی سازش ہے. ذوالفقار علی بھٹو کوئی بادشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی سلطان نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو عوام کا نوکر تھا، اور ہم آپ کے بھی نوکر ہیں. شہید میر مرتضی بھٹو بھی تمہارا نوکر تھا. وہ پورے
पाकिस्तान पूरे सिंधी अवाम के नौकर था, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह हो, चाहे सिख हो। हम तुम्हारे हैं, हम आपके खिदमत देने वाले हैं, हम आपके गाजी हैं, हम आपके खादिम हैं और हम अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। नारे हैदरी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का वालिद सर शाहनवाज भुट्टो सिंध के हिंदुओं के लिए भी लड़ा था, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले। और 1947 में उसने कहा कि मेरे हिंदू बहन भाई आप ना जाएं, आप ना जाएं, सिंध तुम्हारा है, मुसलमान और हिंदू सिंध तुम्हारा है और हमारे दरियाई सिंध हम दोनों के लिए मुकद्दस है, हम दोनों के लिए माँ है, हम दोनों के लिए बाप है, हम दोनों के लिए सब कुछ है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे हमारे बहन भाइयों 1947 में सिंध और पाकिस्तान छोड़ के पूरे दुनिया में फैल गई है। और एक शर्म की बात है कि आज मौजूदा सिंध में हमारे सिंधु बरादरी लोग आज तक भी जा रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को अपने पहले ऐन दिया, पहले मुकम्मल ऐन दिया और उस ऐनी कमेटी में हिंदू भी शामिल थे, बहुत सारे हमारे हिंदू बरादरी के दोस्त भी शामिल थे। जगदेश कुमार, प्रेम कुमार शाहानी, राणा भगवान दास, ये भी सिंध के गाजी थे, ये भी सिंध के बहादुर लोग थे। उन्होंने आपको कानून भी दिया, उनका भी हाथ है हमारे आईन में। आज उन्होंने सिंध का क्या बनाया, आज उन्होंने सिंध फिलिस्तीन और करबला की तरह बनाया, जहां पे हम पानी के लिए भीख मांग रहे, जहां पे हम कहते हैं कि हमें एक टुकड़ा का पानी दो, भाई हमें पूरा दरिया दो, दरिया भी हमारा है। प्रिया कुमारी सिंध की बेटी है, प्रिया कुमारी हम सब की बेटी है। प्रिया कुमारी हर सिंधी बच्ची है जो कि सिर्फ ये चाहती है कि वो एक महफूज सिंध में रहे। प्रिया कुमारी क्या कर रही थी जब वो अगवा हुई? सबील बांध रही थी, आशूरा के सबील बांध रही थी, शहजादा अली असगर के याद में सबील बांध रही थी। उस जमाने में जब यजीद गरीबों के शिकार कर रहा था तीर के साथ, सिर्फ एक यजीद था। आज मौजूदा सिंध में कई यजीद हैं जो कि हमारे बच्चे अगवा करते और उनके ऊपर जुल्म करते हैं। दरिया, हमारे सिंधु दरिया। मेरे वालिद शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के ऑफिस में जब एग्जाइल में था, जब इस सरकार ने कहा कि तुम जाओ इस मुल्क से, उसने कहा कि मैं जाऊंगा मगर मैं इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करूंगा। और उनके ऑफिस में रखा होता था 2 बोतल, एक दरियाई सिंध के पानी के साथ, एक दरियाई सिंध की मिट्टी के साथ, क्योंकि वो जानता था कि वो किस मिट्टी से आता था, वो किस मिट्टी से आता था। और वो मुझे बताता था कि ये हमारे दरियाई सिंध के पानी है, ये हमारे दरियाई सिंध की मिट्टी है, एक दिन तुम भी कदम उठाओगे दरियाई सिंध में। दरियाई सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हम सब की रीढ़ की हड्डी है।
اس لیے وہ دریائے سندھ کو توڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، مگر ہم ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم جد و جہد کریں گے اور ہم ان کے مخالف میں جد و جہد کریں گے۔ ہم سب متحد ہوں گے دریائے سندھ پہ۔ دیکھیں ہمارے JSM کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے جماعت اسلامی کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے SUP کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے GDA کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے بزرگ بھی آئیں، دیکھیں ہمارے عورت بھی آئیں، دیکھیں ہمارے بچے بھی آئیں، دیکھیں ہمارے شاگرد بھی آئیں، دیکھیں ہمارے مولوی بھی آئیں، ہمارے پنڈت بھی آئیں، ہمارے کسان بھی آئیں، ہمارے بھائی بھی آئیں، ہمارے قومی بھی آئیں، ہمارے نیکوار بھی آئیں۔ سندھ کے حقیقی وارث سب ادھر آج موجود ہیں۔ سندھ عوام، یہ لوگ پہلے کیا سوچتے تھے؟ یہ لوگ پہلے کیا سوچتے تھے کہ شاید سندھی عوام کو نہیں پتہ ان کی کیا قیمت ہے، تو ہم ان سے سب کچھ چھین لیں۔ اور انہوں نے ہم سے کیا چھین لیا؟ انہوں نے ہمارے پہاڑ چھین لیا، انہوں نے ہمارے جانور چھین لیا، انہوں نے ہمارے لوگ چھین لیا، انہوں نے ہمارے ریت چھین لیا، انہوں نے ہمارے مٹی چھین لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ابھی ہم ان کے پانی لیں گے، مگر تم سب نے کہا کہ نہیں، حد ہو گیا، حد ہو گیا، ہمیں بھی جینے دو، سندھی عوام کو بھی جینے دو، ہماری جان بھی قیمتی ہے، دریائے سندھ کو بھی جینے دو، بلند کو بھی جینے دو۔ سندھ کا چھٹیو، سندھ سانچو ہے، سندھ چور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا علی بابا بیٹھا آئیں گے 40 چور کے ساتھ؟ ہم ایک لہر بنیں گے، ہم ساتھ ساتھ ہندو، مسلمان، سندھی عوام ساتھ ساتھ ایک لہر بنیں گے جو کہ کوئی بھی نہیں رک سکے گا۔ جیے سندھ، جیے عوام، جیے پاکستان، دریا زندہ باد۔